ترنم ندیم نہ چاہتے ہوئے بھی آؤٹنگ کے لیے نکلنے کو مجبور تھی۔ آؤٹنگ پہ جانا تھا تو میک اپ بھی کرنا تھا، اس لیے میک اپ روم میں چلی گئی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد اس نے قد اعظم آئینے میں سراپا دیکھا تو مرجھا گئی، اس طرح جیسے مور ناچتے ناچتے پیر دیکھ کر مرجھا جایا کرتا۔ ترنم ندیم کو اپنی پرکشش آنکھوں، رس بھرے گلابی رخساروں اور نازک ہونٹوں پر بڑا ناز تھا، اور یہ بالکل وجہ تھا۔ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک تھی۔ کالج سے لے کر یونیورسٹی تک اسے بیوٹی کوئین کہا جاتا تھا۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس سے گفتگو کرتے وقت اپنے کو خوش نصیب سمجھا کرتی تھی۔ وہ جس محفل میں جاتی مرکز نگاہ بن جایا کرتی تھی، لیکن زمانے کے سردگر نے اسے پرکشش چہرے پر جھلسا کر دیا تھا، اس لیے اب وہ بس ضرورتاً آئینہ دیکھتی تھی، اور جب بھی دیکھتی تھی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ گزشتہ دوشنبے کو آفرین نے ترنم ندیم سے وعدہ کرا لیا تھا کہ جب اتوار کو اس کا اسکول بند ہوگا تو وہ ضرور اس کے ساتھ آؤٹنگ کرے گی اور اسے چاٹ کھلائے گی۔ اس لیے مجبوراً اس کو آفرین کو لے کر باہر نکلنا ہی تھا، ورنہ اب اس کا دل گھر سے نکلنے کا ہرگز نہیں چاہتا۔ تو بھی سے آفرین بار بار اس کو یاد دلا رہی تھی، امی آج آپ کو چلنا ہے، آج کوئی بہانہ نہ چھوڑ کیجیے گا، چلنا ہے آج۔ باوجود بہت کوشش کے ترنم کو کوئی بہانہ نہ ہاتھ لگ سکا۔ مجبوراً اس نے باہر نکلنے کی تیاری کی۔ آفرین پہلے ہی سے تیار تھی، بار بار سے چمٹے جا رہی تھی، چلیے پلیز امی جلدی کیجیے۔ ترنم نے بادل ناخواستہ اس کی انگلی پکڑی اور گھر سے نکل ہی پڑی۔ 5 سال کے طویل عرصے میں ترنم بس اتنی بار گھر سے باہر نکلی تھی کہ وہ بآسانی گن کر بتا سکتی تھی، اس لیے جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے عجیب اجنبیت کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ پرانی یادوں اور بھولی بسری یادوں نے بے اختیار کر دیا۔ ایک خوفناک بے کیفی نے اسے عجیب وسوسوں میں گرفتار کر لیا۔ کہیں ندیم کا کوئی ایسا دوست نہ مل جائے جس سے وہ ندیم کے ساتھ اچھے وقتوں میں مل چکی ہو، نہ جانے وہ اس کو کن نظروں سے دیکھے اور نہ جانے اس پر کیا کچھ بیت جائے۔ وسوسوں اور اندیشوں کے پیش نظر کوئی کب تک کہاں تک اپنے زمانے سے چھپایا جا سکتا ہے۔ ترنم حالات سے بالکل مجبور تھی۔ اس کی زندگی کا سہارا اب صرف آفرین تھی، اور وہ آفرین کو اداس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آفرین اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی خوشیوں کی محور و مرکز تھی۔ اس کو آفرین کی خاطر آؤٹنگ کرنا تھی، اس لیے وہ بے مقصد اور بے ارادہ پیدل ہی چل پڑی۔ جنپت اور اس کے بعد کناٹ پیلس میں گیلارڈس کے عقب میں آفرین کی منپسند چاٹ کی دکان ہے، جہاں وہ چاٹ کھائے گی تو اتنی خوش ہو جائے گی جیسے ساری کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ یہی سوچ کر ترنم ندیم نے خرامہ روی اختیار کی اور کسی سواری کی ضرورت نہ محسوس کی۔ بازار ہمیشہ کی طرح بارونق تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے چہل پہل بڑھ رہی تھی۔ ترنم ندیم کا دل بجھا تھا، اسے سب کچھ بڑا بے کیف بے رونق لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی آفرین اس کو اپنی معصوم باتوں میں اس طرح الجھا لے کہ وہ کچھ نہ سوچ سکے۔ آفرین کو بہت عرصے کے بعد اس کے ساتھ نکلنے کا موقع ملا تھا، اس لیے وہ پوری طرح محظوظ ہونے کے لیے خوش ہو کر ادھر ادھر گھوم کر دیکھتی میں لہس و بس کر رہی تھی۔ اس کی ادا سے ترنم کو اور بھی بوریت ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اس کو ٹوکا، آفرین کچھ بولو، کچھ باتیں کرو، تم تو باہر نکلتے ہی چپ ہو گئی، صبح سے تو کیسی جان کھائی تھی۔ پلیز امی بس اب دیکھنے دیجیے، کتنے دنوں بعد تو آج آپ کے ساتھ نکلے ہیں۔ آفرین نے اسے سیدھا سا جواب دیا اور پھر ادھر ادھر نظریں گھمانے مصروف ہو گئی۔ ترنم ندیم کو بڑا عجیب لگا، اس کا دل چاہا فوراً ہی گھر واپس ہو جائے، مگر وہ ایسا کب کر سکتی تھی، اس لیے کچھ مزید بدبدگی کے بوجھ تلے آگے بڑھتی رہی۔ سڑک بالکل صاف تھی، فٹ پاتھ پر کوئی غیر معمولی بھیڑ نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں ترنم کو جیسے راستہ نہ مل رہا ہو، وہ بار بار ٹھٹک کر رہ جاتی تھی۔ آفرین اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تو کچھ جذبوط ہو کر کہتی، تو اتنی بھیڑ ہے، مجھے تو 2 قدم بھی چلنا دوبھر ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنا آفرین کا کام نہیں تھا، اور نہ ہی وہ سوچ سکنے کی منزل میں تھی، اس لیے اس نے ترنم ندیم کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ترنم ندیم بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے اس نے تیز رفتاری اختیار کی اور جلدی آفرین کے من پسند چاٹ ہاؤس میں پہنچ گئی۔
اس نے ایک ویران سے کونے میں جگہ خالی دیکھ کر تقریباً چمٹ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب اس کی جان میں جان آئی۔ جلدی جلدی ایک لمبی لمبی سانسیں لیں اور پانی کے گلاس کو منہ میں لگا کر حلق میں ڈیل لیا۔ پھر رومال سے ہونٹوں کی ہلکی سی لپسٹک کو درست کرتے ہوئے چاٹ کا آرڈر دیا۔ اپنی بے چینی سے چاٹ آنے کا انتظار کرنے لگی اور ترنم نے احتیاطاً گردوگیش کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ اس نے ماحول کا پہلے تارانہ جائزہ لیا، کوئی جان پہچان کر نظر نہیں آیا۔ تب اطمینان سے تفصیلی جائزہ لینے کا عمل شروع کیا۔ جس دم یہ عمل بخیر و خوبی تمام ہوا، بیرا چاٹ لے کر آ گیا۔ تبھی جانی پہچانی اور دل و دماغ میں رچی بسی خوشبو کے پہم جھونکوں نے اسے سن کر دیا۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ خوشبو جو بہت جانی پہچانی ہے اور جو لاکھ بھلا دینے کی کوشش کے باوجود بھلائی نہ جا سکی، ایک دم 5 سال کے طویل عرصے کے بعد کہاں سے بھولتی چلی آ رہی؟ ندیم، 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 اس کا ندیم، لیکن اب کہاں؟ کبھی اس کے قبضہ قدرت میں تھا، کبھی اس کے انگ انگ میں سمائی ہوئی تھی، کبھی اس کی شہرت سے بے قریب تھا، مگر اب وہ کہاں؟ وہ نہ جانے کس کا ہوگا۔ کسی کا نہ بھی ہو تو اس کا تو ہرگز نہیں۔ اپنی چاٹ پر ٹوٹ چکی تھی، مگر اب ترنم چاٹ سے بالکل بے نیاز ہو کر مسلسل چلتی ہوئی خوشبو کی آندھی پھنس کر اپنے وجود سے غافل رہتی تھی۔ جس دم بیرا چاٹ لے کر اس کی طرف آ رہا تھا، اسی دم خوشبوؤں کے ایک جھونکے کے ساتھ ریسٹورنٹ کے صدر دروازے داخل ہوتے ہوئے خوبرو نوجوان پر نظر پڑتے ہی ترنم ہوش حواس کھو بیٹھی۔ اسے یقین تھا اس کی نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ آنے والا خوبرو نوجوان ندیم ہی تھا۔ وہی وجیح چہرہ، وہی جاذب نظر لباس، سلیقے سے بندھی ہوئی ٹائی اور وہی فرینچ پرفیوم جو اس کی شخصیت کی جزلانسک تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر رمق اور تمازت کی شگوفی تھی، مسکراہٹ تھی اور فرینچ پرفیوم کے جھونکے لپکتے ہوئے آگ کی شعلوں کی طرح اس کے آس پاس لوگوں کو جلتا دے رہے تھے۔ ترنم نے اس کو بھلا دینے کی کوشش کی، اسے بھلانے کی کوشش میں اپنے وجود کو مٹا ڈالا، لیکن نہ جانے کیا تھا، اسے بھلا نہ سکی۔ اس کے لیے نفرت پیدا کرنے کی خاطر اس پہ 1000 نقص تلاش کرنے کی کوشش کی، باوجود کے وہ اس کی پربہار زندگی کو اجاڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس میں کوئی قابل نفرت عیب نہ تلاش کر سکی تھی۔ اس میں عیب ہی کیا تھا؟ اس نے اس کے ساتھ کیا ہی کیا تھا؟ قصوروار تو خود تھی۔ بات بات پر بگڑنا، روٹھنا اس کی عادت تھی۔ اس نے اسے منانا اپنی عادت بنا لیا تھا۔ بس ایک دن ایسا ہوا کہ وہ روٹھی تو اس نے اسے منایا نہیں۔ جس پر وہ چڑھ گئی، وہ کچھ کہہ دیا جو ہرگز نہ کہنا چاہیے تھا۔ اسے اپنے حسن، دولت اور سلیقے کے ذم میں یہ خیال ہی نہ رہا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ندیم کو کچھ اس طرح کی باتیں چبھیں کہ اٹھا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ترنم کو یقین تھا وہ ضرور آئے گا، اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس کے جلال نے شدت اختیار کی، اسے اس کے دفتر کے پتے پر خط لکھ کر علیحدگی حاصل کر لینے کی دھمکی دی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا یہ حربہ ضرور کامیاب ہوگا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ دن برستے ہوئے پانی کی طرح گزرتے رہے اور وہ نہ آیا، اس کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ بالآخر اس نے باقاعدہ طور سے قلعہ لے لی۔ بات کی ساری منزلیں اصول و قانون کے عین مطابق طے کر لی گئیں۔ کہیں کوئی جھنجٹ یا تلفی کا شکوہ نہ رہا۔ پھر آپ کیا؟ مجھ سے کیسے برات ہے اور اب ویسی ہی خوشبو کے جھونکوں سے کیسے بچے؟ ندیم شاہ نے بے نیازی سے پینٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں بھی وی آئی پی بریف کیس لیے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس شخصیت کو نہ محسوس کیا ہو۔ اگر کوئی ایسا رہا بھی ہوگا تو وہ اس کے جسم سے لپکتے ہوئے فرینچ پرفیوم کی جھونکوں سے ہرگز غافل نہ رہ سکا ہوگا۔ ترنم نے سوچا اگر ندیم کے ساتھ وہ ہوتی تو اس کی چال میں کیسا غرور ہوتا، لیکن تلخ حقیقتوں کے تماچوں نے اس کے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ندیم اس کا نہیں، اس سے بڑھ کر یہ اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ ترنم نے لاکھ چاہا اس کے اندر سے نفرت کا کوئی ایسا جذبہ اٹھ کر آئے کہ وہ بڑھ کر ندیم کے منہ پر تھوک دے۔ ذلیل، کمینے، بے وفا اور ریسٹورنٹ بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ندیم کی وجیح پربقار شخصیت سے معروف ہو کر سخت یاد میں جھنس رہے، وہ سب کے سب اس کے ہمراہ ہو جائے۔ لیکن یہ سوچتے ہی ترنم کا رویا کانپ اٹھا۔
اس کے سارے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے جلدی سے رومال سے چہرے کا پسینہ پوچھا اور چاہا کہ چاٹ کی طرف توجہ مبذول کر کے اپنی کیفیت بدل دے، لیکن وہ ایسا کچھ نہ کر سکی۔ آفرین اپنی چاٹ ختم کر کے بڑی عجیب نظروں سے کبھی اس کو اور کبھی آگے بڑھتے ہوئے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب اس کو پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھا تو بول ہی پڑی، کیا ہوا امی؟ ترنم جذبات کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو کر اپنے معصوم کو جذب کر رہی تھی۔ آفرین کی جبردستہ سوال پر جیسے بے سود ہو گئی، اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ آنے والے معروف شخص نے اس پر اچھتی سی نظر ڈالی اور قریب ہی کی میز سے وابستہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ بات اتنی واضح ہو چکی تھی کہ معصوم آفرین نے بھی محسوس کر لیا کہ اس نوجوان کی آمد کا ترنم کے پسینے سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ اس لیے اس نے اس نوجوان کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ یہ مت پوچھنا، ترنم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے آفرین کو کیا سوجھی، وہ اچک کر اس نوجوان کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دیکھا اس کے سوال کا اثر اس نوجوان پر بھی بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ ترنم کے پر ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی جیسے مرجھا گیا اور نہ معلوم کیوں اس کی آنکھیں جھلک آئیں، لیکن اس نے جلدی ہی اپنے پر قابو پا لیا اور دبی زبان سے کہا، یہ اپنی امی سے پوچھو۔ اس ریسٹورینٹ کی چاٹ اتنی چٹپٹی اور مزیدار ہوا کرتی تھی کہ لوگ چاٹ کھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے گرد پیش قافل ہو جایا کرتے تھے۔ گھنٹوں میک اپ کر کے آنے والی عورتیں چاٹ کھاتی تو مرچ کی شدت کے سب آنکھوں سے بولتے ہوئے آنسو سارا میک اپ کیا ہوا چہرہ بگاڑ دیتی، مگر سب کچھ بھول کر چاٹ ہی کھاتی رہتی تھی۔ پھر بھی آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے ترنم و ندیم کی بدلتی ہوئی کیفیات کو محسوس کیا۔ کنیکشن سے کچھ اشارے بھی ہوئے، مگر چاٹ کی لذت سب پر غالب ہو گئی، اس لیے وہاں کوئی سین نہ کریٹ ہو سکا۔ لیکن خود آفرین نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا کہ وہ لپک کر ترنم کے پاس گئی اور بولی، امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کون ہے؟ جلدی بتائیے نا، نہیں تو میں دور سے رونے لگوں گی۔ ترنم آفرین کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اس لیے میں جلدی سے اسے اپنے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابھی بتاتی ہوں۔ پھر نہ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے آفرین کو اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ نہیں امی، مجھے بتائیے نا پلیز۔ آفرین اپنی عزت پر اڑی رہی۔ ابھی بتاتی ہوں، بس تم میری چاٹ کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ چاٹ آفرین کی کمزوری تھی، ترنم چاہتی تھی کہ وہ چاٹ پر ٹوٹ پڑے گی، مگر اسے تو چھوا تک نہیں۔ یہ تو آپ ہی کھا لیجیے۔ آنے والا شخص اپنے کو پوری طرح سنبھال چکا تھا۔ اس نے شاید چائے کا آرڈر دیا تھا، کیونکہ بہرا اس کی میز پر چائے کے برتن رکھ رہا تھا اور وہ اطمینان سے پیالی اپنی طرف پر کی کیتلی سے چائے ڈیلنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ترنم نے چور نظروں سے طرف دیکھا، وہی بھرا بھرا سرخ سفید چہرہ، وہی وجاہت، وہی وقار، وہی دلکشی، سب سے بڑھ کر فرینچ پرفیوم کے پہم جھونکے جو کسی بھی لڑکی، کیا بہت سبلی اور رکھرکھاؤ والی عورت کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دینے کی بہت کافی تھی۔ اس کا بے اختیار دل چاہا وہ لپک کر اس کے پہلو میں جائے۔ کیا پہچانیے گا بھی نہیں؟ ایسی بے مرغتی لوگ کیا کہیں گے؟ نہ جانے وہ نہ پہچاننا چاہیں تو میں پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ اور یہ سب سوچ کر ہی کانپ اٹھی، مگر اس کے دل و دماغ میں کچھ ایسی ہلچل تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے بڑی بے حیائی سے اپنی ساری آنکھ اور آنکھوں کو مٹی میں ملا کر آنکھوں میں اس سے اپنے پاس آنے کی التجا کی۔ پھر اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں اس سے بے التفاتی نہ ہو، آفرین کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان کو یہاں بلاؤ۔ دوسری طرف آنے والی لمحوں کی بوجھل چالوں کو سن لیا گیا تھا، اس لیے مرکوز نظر شخص بڑی سرعت سے بہرے کو بلا کر بل پیمنٹ کیا اور قبل اس کے کہ آفرین اس تک پہنچتی وہ اپنا بریف کیس سے لتا ہوا باہر نکل گیا۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ خوشبو کے جھونکے اس کے پاس سے ہو کر گزر چکے تھے۔ دوسری ٹیبل پر چائے کی پیالی میں شکر پڑی تھی۔ دودھ ڈالنے کے بعد رنگ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والا بہرے کو بھی حیرت ڈال کر جا چکا تھا۔ بہرا برتن اٹھا رہا تھا۔ ترنم وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی
کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ آخری تجسم بنی ہوئی پہلا سوال دہرائے تھی، امی یہ کون تھے؟ ترنم ندیم ڈوبتی سی آواز میں بس اتنا ہی کر پائی تھی، کوئی نہیں بیٹا، کوئی نہیں۔ سامعین، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔